السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے 9th کلاس کا جو آپ لوگوں کا سائنس کا دوسرا سبق ہے کام اور توانائی، یہ سبق شروع کیا تھا، جس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کام کسے کہتے ہیں، توانائی کیا ہے، میکینیکی توانائی کی جو 2 اقسام ہم نے دیکھ چکے ہیں، کائنیٹک انرجی یعنی توانائی بالحرکت، توانائی بالخوا، کام کی اکائیاں دیکھ چکے ہیں ہم، اسی طریقے سے مثبت کام، منفی کام اور صفر کام بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آج کے ویڈیو میں ہم لوگوں کو دیکھنا ہے توانائی کی باہم تبدیلیاں۔ کیا دیکھنا ہے ہمیں؟ توانائی کی باہم تبدیلیاں یعنی ٹرانسفارمیشن آف انرجی۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو ایک وہ شکل دی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ توانائی کو ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیوالی میں جب ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں تو اس کے بعد کیمیائی توانائی، آواز، نور اور حرارتی توانائیوں میں وہ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پٹاخے کے اندر کیا ہے، جو بارود بھرا ہوا ہے وہ ایک کیا ہے، کیمیکل ہے، اس میں کون سی توانائی ہوں گی، کیمیائی توانائی۔ جیسے ہی پٹاخہ کیا ہوتا ہے، پھوٹتا ہے تو ہمیں کیا ہوتی ہے، آواز آتی ہے۔ اسی طریقے سے روشنی یعنی کہ نور بھی ہوتا ہے اور وہاں پر ہمیں ہیٹ بھی محسوس ہوتی ہے، حرارت بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی کیمیائی توانائی آواز، نور اور حرارتی توانائیوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ توانائی کی باہم تبدیلی میں ہم دیکھیں گے کہ برقی توانائی کو ہم کس طریقے سے ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، برقی توانائی یعنی کہ الیکٹرسٹی، اس کو میکینیکی توانائی میں کنورٹ کرنے والا، تبدیل کرنے والا کون ہے؟ پنکھا ہے یا موٹر ہے نا۔ جیسے ہی ہم بٹن کیا کرتے ہیں، آن کرتے ہیں تو فین کیا ہو گیا ہے، چالو ہو گیا۔ فین چالو ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرسٹی برقی توانائی یہ کیا میں تبدیل ہو گئی، میکینیکی توانائی میں۔ اب اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اگر ہم لیں گے، میکینیکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے والا وہ کون ہے، جنریٹر ہے۔ یہاں پر دیکھیں، برقی توانائی کو روشنی کی توانائی میں تبدیل کرنے والا کون ہے، بلب ہے، اور روشنی کی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے والا کون ہے، شمسی برقی خانہ۔ اس کے بعد برقی توانائی کو کیمیائی توانائی میں تبدیل کرنے والا ثانوی برقی خانہ، جسے ہم کیا کہتے ہیں، سیکنڈری سیل، اور کیمیائی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے والا یہ ہے ابتدائی برقی خانہ۔ برقی توانائی کو آواز کی توانائی میں تبدیل کرنے والا ہے لاؤڈ اسپیکر، اور آواز کی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے والا ہے مائکرو فون۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ برقی توانائی کو حرارتی توانائی میں تبدیل کرنے والا گرمالا یعنی اپنا ہیٹر جو ہوتا ہے، ہیٹر ہم نے آن کر دیے تو کیا ہوگا، پانی گرم ہو جائے گا، یعنی برقی توانائی کو حرارتی توانائی میں کیا ہے، گرمالا، اور حرارتی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے والا ہے تھرمو کپل۔ یہاں پہ تھرمو کیل ہو گیا ہے، تھرمو کپل ہے وہ حرارتی جفت۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس شکل میں وہ مشاہدہ کس بات کا کیا ہے کہ ایک قسم کی توانائی دوسری قسم کی توانائی میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے بقائے توانائی کا قانون۔ امپورٹنٹ ہے قانون، بقائے توانائی کا قانون، اسے ہم کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ کیا ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی؟ یاد رکھیں، توانائی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی فنا کی جا سکتی ہے۔ ایک قسم کی توانائی دوسری قسم کی توانائی میں تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن کائنات کی کل توانائی ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم توانائی کو پیدا بھی نہیں کر سکتے اور اسے ہم فنا بھی نہیں کر سکتے۔ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ۔ ایک قسم کی توانائی دوسری قسم کی توانائی میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اٹ کین بی کنورٹیڈ فرام ون فارم ٹو اندر۔ ایک شکل سے، ایک قسم سے دوسرے قسم میں اسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن کائنات کی کل توانائی ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ ٹوٹل انرجی یونیورس کی کیسے ہوں گی؟ وہ کنزروڈ ہوں گی، کانسٹنٹ ہوں گی۔ دا ٹوٹل انرجی آف یونیورس آلویز ریمینز کانسٹنٹ،
یہ یاد رکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ قانون ہے، اسے ہم بقائے توانائی کا قانون یعنی لا آف کنزرویشن آف انرجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو یہاں پر آزادانہ گرنا یعنی کہ فری فال آزادانہ گرنا کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک جسم ہے، اس کو اونچائی پر لے جا کر چھوڑا جائے، اونچائی سے لے جا کر اسے چھوڑا جائے تو کیا ہوگا، وہ جیسا کہ بال ہے، ہم اس کو اوپر سے چھوڑ رہے ہیں تو وہ نیچے زمین کی طرف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، گر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کے اندر کیا ہے، کشش ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، کشش ثقل ہے کہ زمین ہر چیز کو کیا ہے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہم نے جو ہے نیوٹن کی سٹوری آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ سیب جو ہے نیچے کیوں گرا، تو اس کا ریزن کیا بتایا گیا ہے کہ زمین میں کیا ہے، کشش ثقل ہے۔ اونچائی سے زمین کی جانب کشش ثقل کی وجہ سے نیچے آنے والے جسم کی حرکت کو آزادانہ سقوط یعنی آزادانہ گرنا، فری فال کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہائٹ سے ہم کیا کریں گے، جسم کو نیچے پھینکیں گے، اسے ہم فری فال کہتے ہیں۔ جب قوت کشش کے زیر اثر m کمیت کا جسم h اونچائی سے نیچے کی جانب آتا ہے تو اس کی الگ الگ اونچائی پر ہمیں توانائی بالحرکت اور توانائی بالخوا معلوم کرنی ہے۔ اب دیکھیے کیسے معلوم کرنا ہے، آپ کو یہاں پر شکل نظر آ رہی ہے۔ ہم فرض کر رہے ہیں کہ جو A مقام ہے وہ زمین سے h ہائٹ پر ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ زمین پر جو ہے لیول ہم پکڑیں گے C ہے، ایک بلڈنگ ہے سپوز، اس کی جو ہائٹ ہے وہ A ہائٹ تک ہے، یعنی A مقام پر جو ہے C سے A کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے، h ہے، اونچائی h ہے۔ m کمیت کا جسم، اب اوپر سے تو ہم ڈائریکٹلی کیا ہو جائیں گے، اس کو پھینکیں گے تو وہ کیا آ جائیں گا، نیچے آ جائیں گا، لیکن ہم نے اسے نیچے آنے سے پہلے اگر اس کو درمیان میں ہی پکڑ لیا، یعنی آپ اگر سپوز سیکنڈ فلور کی جو ہے 2 منزلہ عمارت ہے اور آپ جو ہے لاسٹ اس کو ٹیرس پر سے پھینک رہے ہیں اور فرسٹ فلور پہ اپن نے اس کو کیا کر لیے، پکڑ لیے، تو ابھی زمین پر نہیں آیا ہے، B ہائٹ پر آیا ہے، تو A سے لے کر B تک کا جو ڈسٹنس ہے، جو فاصلہ ہے وہ x ہے، اور C جو ہے وہ سطح زمین پر واقع ہے۔ تو ہمیں جسم کی نقطے A پر، B پر اور C پر، یہ تینوں مقامات پر توانائی بالحرکت اور توانائی بالخوا معلوم کرنی ہے۔ اب دیکھیں نقطہ A پر جو ہے کیا ہوگا، جب نقطہ A پر جسم ہے تو وہ ساکن ہے، یعنی ریسٹ کنڈیشن میں، ابھی آپ نے جو ہے وہ بال کو لے کر کھڑے ہیں تو ساکن ہے، تو اس کی ابتدائی یاد رکھیں، ساکن جسم ہے تو ابتدائی رفتار u سے ظاہر کرتے ہیں، u کیا ہوں گی، 0 ہوں گی۔ اب ہمیں پتہ ہے کائنیٹک انرجی کا فارمولا، کائنیٹک انرجی مساوی 1/2 کمیت ضرب رفتار کی دوسری، یہاں پہ پہلے ہو چکا ہے ہمارا پریویس ویڈیو میں۔ کائنیٹک انرجی KE = ½ mv²، فارمولا یاد رکھیں، 1/2 m یعنی کمیت، v یعنی کہ رفتار۔ اب یہاں پہ ہم ابتدائی رفتار لے رہے ہیں تو 1/2 m u کی دوسری، اب u کی قیمت کیا ہے، 0 ہے، تو یہاں پہ ہم 0 رکھ دیں گے، 1/2 ضرب m ضرب 0، اور 0 سے کسی بھی نمبر کو ہم ملٹیپلائی کرتے ضرب کرتے ہیں تو آنسر 0 ہی آئے گا، یعنی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ 0 ہوتی ہے۔ تو توانائی بالخوا جو ہے ہائٹ پہ کتنی ہوتی ہے، پوٹینشیل انرجی mgh۔ اب کل توانائی کیا ہوں گی، کل توانائی یعنی کہ توانائی بالحرکت اور توانائی بالخوا کا مجموعہ، یہ کل توانائی کہلائیں گی۔ تو KE کتنا ہے، 0، PE کتنا ہے، mgh میں 0 ملا دیا ہے تو mgh۔ تو یاد رکھیں A ہائٹ پر کائنیٹک انرجی KE 0 ہے، پوٹینشیل انرجی PE mgh ہے، اور کل توانائی یعنی TE ٹوٹل انرجی mgh ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم نقطہ B پر اور نقطہ C پر نکالیں گے، تو دیکھیے نقطہ B پر جو ہے وہ کائنیٹک انرجی آتی ہے mgx، پوٹینشیل انرجی جو ہے mgh مائنس mgx، اور ٹوٹل انرجی ہوتی ہے mgh۔ تو آپ کو بس یاد رکھنا ہے کہ کل توانائی A مقام پر کتنی آئی ہے، mgh، B مقام پر بھی کتنی ہے، ایکویشن نمبر 2 میں دیکھیے mgh، اور C مقام پر بھی کتنی ہے ٹوٹل انرجی mgh، یعنی کہ مساوات 1، 2 اور 3 جب ہم دیکھ رہے ہیں تو تینوں جگہ پر، تینوں مقامات پر ٹوٹل انرجی کا فارمولا mgh اور mgh ہی ہے، یعنی کہ کل توانائی کی جو مقدار ہے وہ مستقل ہے، کانسٹنٹ ہے، اور ابھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو کائنات کی کل توانائی ہے وہ ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔
آپ یہ ڈیریویشن جو ہے بی اور سی مقام کی اپنے لیول پر کیجئے. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اب جو ہے اس کے بعد ہمیں چیپٹر کا لاسٹ بٹ دیکھنا ہے، وہ ہے طاقت. طاقت یعنی کہ پاور. پاور کسے کہیں گے؟ تو یاد رکھیں، کام کرنے کی شرح کو طاقت کہتے ہیں. کیا کہہ رہی ہوں میں؟ کام کرنے کی شرح کو طاقت کہتے ہیں. جیسا کہ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ چھت پر موجود پانی کی ٹانکی بھرنے کے لیے آپ بالٹی کا استعمال کریں گے یا موٹر کا؟ تو بہت ہی سمپل آنسر ہم دے دیں گے کہ ہاں، ہم موٹر کا استعمال کریں گے. حامد، حمیدہ اور محمود کو چھوٹی پہاڑی پر جانا ہے. حامد موٹر گاڑی سے، حمیدہ سائیکل سے اور محمود جو ہے وہ پیدل پہنچتے ہیں. جانے کے لیے سبھی نے ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے، تو سب سے پہلے کون پہنچے گا اور سب سے آخر میں؟ تو اس کا جواب بہت ہی سمپل ہوگا کہ جو موٹر گاڑی سے جا رہا ہے وہ پہلے پہنچے گا. اس کے بعد جو ہے وہ جو سائیکل سے جا رہا ہے وہ سیکنڈ پہ رہیں گا، اور جو پیدل جا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ لاسٹ میں پہنچے گا، آخر میں رہیں گا. یعنی کہ تینوں کام تو کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے ہر ایک کو جو ہے وہ الگ الگ وقت درکار ہے. تو کام کرنے کی شرح کو کیا کہتے ہیں؟ طاقت کہتے ہیں. یعنی جو کم ٹائم میں زیادہ کام کرے گا، ہم کہیں گے کہ اس کی طاقت کیسی ہے؟ زیادہ ہے. اس کی پاور کیسی ہے؟ زیادہ ہے. تو یہاں پر پاور کا فارمولا ہو جائے گا. اب یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، کتاب میں آپ کریکشن کیجئے. پاور کو اس نے قوت لکھ دیا ہے، تو کٹ کریں، وہ پاور قوت کٹ کریں، وہاں پہ طاقت لکھیں. قوت تو فورس کو کہتے ہیں. تو پاور کے ساتھ کیا لکھیں گے ہم؟ طاقت. فارمولا ہے طاقت مساوی کام بٹے وقت. تو پاور پی از ایکول ٹو ورک اپون ٹائم. اب ایسا نظام میں کام کی اکائی ورک کی اکائی جول ہے اور ٹائم کی اکائی سیکنڈ ہے. تو پاور کی اکائی کیا ہو جائیں گی؟ جول پر سیکنڈ، اور جول پر سیکنڈ کو ہی ویٹ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، جیمس ویٹ ہے یہ. انہوں نے بھاپ سے چلنے والا جو ہے انجن پہلی مرتبہ ایجاد کیا تھا. تو جیمس ویٹ کے اعزاز میں ہی جو ہے طاقت کی اکائی کو ویٹ نام دیا گیا. دیکھیے غلط ہو گیا، یہاں پر قوت کو کٹ کرنا ہے، آپ نے طاقت لکھنا ہے. یہ قوت کی اکائی تو کیا ہے؟ نیوٹن ہے، اور طاقت کی اکائی کیا ہے؟ ویٹ ہے. صنعتی علاقوں میں طاقت کی پیمائش کے لیے اسپی طاقت یعنی ہارس پاور اکائی کا رواج ہے. ایک اسپی طاقت کی ویلیو ہوتی ہے 746 ویٹ. تجارتی پیمانے پر توانائی کے استعمال کی اکائی کلو واٹ گھنٹہ یعنی کلو واٹ آور ہوتی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 1 کلو واٹ آور کی ویلیو ہمیں نکالنا ہے. تو 1 کلو واٹ ضرب کریں گے 1 آور. 1 کلو واٹ یعنی کہ 1000 واٹ ضرب 1 آور 1 گھنٹہ یعنی 3600 سیکنڈ. ملٹیپلائی کریں گے ہم تو 36 کے آگے ہو جائیں گا 5 0. 36 ضرب 10 کی 5 جول. اگر ہم 10⁶ کے صورت میں لکھیں تو 3.6 ضرب 10 کی 6 جول. گھریلو کام کے لیے استعمال کی جانے والی بجلی 1 کلو واٹ آور یعنی کلو واٹ آور اکائی میں ناپی جاتی ہے. یاد رکھیں ہمارے گھروں میں جو یونٹ آتے ہیں، جو الیکٹریسٹی بل ہوتا ہے، تو ایک یونٹ کی ویلیو کتنی ہوتی ہے؟ 1 کلو واٹ آور. اس طرح سے ہم یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہے وہ مکمل طور پر دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ حل کردہ مثالیں ہیں، آپ اپنے لیول پر جو ہے وہ کیجئے. اسی طریقے سے اس سبق کی جو ہے مشقیہ سوالات جو ہے حل کیے گئے ہیں، آپ وہ بھی چیک کیجئے. پہلا دوسرا سبق جو ہے وہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے برقی روا بھی انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ لوگوں کو دیا جائے گا. اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.